مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک بھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مائک کی آواز گڑبڑ ہو گئی کیا؟ حضرات، ماہ ذی القعدہ کی آج 3 تاریخ ہے، جس کو قمری تاریخ کہا جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ سب کو معلوم ہے، اس پر ہم سب کی نظر رہتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو قمری تاریخوں پہ بھی دھیان دینی چاہیے۔ یہ ذی القعدہ کی 3 تاریخ ہے، اور اسی ذی القعدہ کے مہینے میں 7 تاریخ کو یعنی 6 ذی القعدہ کا دن گزر کر 7ویں رات جو لگی، وہ حضور آفتاب ولایت، ماہتاب شریعت و طریقت، شیخ الاسلام والمسلمین، فاتح عرب و عجم، فخر ازہر، حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، مرشد اعظم مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس جہت سے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ کا فیض لینے کی غرض سے، اور ان کا فیض ہم سب تک پہنچے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو مجھ سے ہو سکے گا سرکار تاج الشریعہ کی سیرت پر اختصار سے ذکر ہوگا، چونکہ 3 دن کے بعد میں عالمی پیمانے پر مرکز اہل سنت بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کا عرس منایا جائے گا، اور ان کے دامن سے کتنے لوگ وابستہ ہیں وہ تو الگ چیز ہے۔ ہر سنی کا سینہ
نبی کی محبت کا مدینہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی انہیں عشق رسول کی بات کی دعوت دیتا ہے۔ اور 15ویں صدی میں یہ ذات جو دنیا سے تشریف لے گئی ایسی نمایاں ذات تھی جو صحرا میں، مکان میں، میدان میں، کھلیان میں، ملک کے گوشے گوشے میں حضور سرور کائنات فخر موجودات کی عشق و محبت اور اظہار حق کے لیے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا تھا۔ تو ان کی جب بات ہوتی ہے تو ہر ایماندار سنی صحیح العقیدہ ان کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے کشاں کشاں تیار رہتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا تعارف اور ان کا تذکرہ کئی دوروں سے چل رہا ہے اور کئی دور تک چلتا رہے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ زبان اعلیٰ حضرت پر جس ذات کے آنے کا اشارہ ہوا تھا اور ذہن اعلیٰ حضرت کو جو القاء ہوا تھا کہ تمہارے نسل سے ایک حسین پھول کھلنے والا ہے، تو وہ پھول جو کھلا تو ایسا کھلا کہ اب اس کے مرجھانے کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ پھول صبح قیامت تک کھلا رہے گا، کیونکہ وقت کے مجدد نے، شیخ الاسلام نے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ ساری بہاریں اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب سے مانگا، تو رسول محترم محتشم نے ان کو ایسا عطا فرمایا کہ آج ہم سب ایماندار ناز کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سلسلے نسب کو آپ دیکھیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سلسلے نسب اللہ کے نبی کے ایک صحابی سے چل کر بڑھج افغانستان میں پہنچا اور وہاں سے چل کر کے ملک ہندوستان میں شہر بریلی میں نمودار ہوا، اور جب وہ نمودار ہوا تو انہیں دنیا علامہ رضا علی امام العلماء کے نام سے جاننے لگی، اور ان سے ایک بیٹا آپ کا چمکتا پیشانی والا تشریف لایا جسے دنیا امام المتکلمین مفسر تفسیر علم نشرہ علامہ مفتی نقی علی خان کے نام سے جاننے لگی۔ پھر مفتی نقی علی خان علیہ الرحمہ سے دو شہزادے ایسے چمکتے دمکتے چہرے والے تشریف لائے، جن میں ایک کو دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے اور دوسری کو دنیا وسطاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مختصر تذکرہ ہے اعلیٰ حضرت کے سلسلے کا، اور جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آ رہی ہے، چونکہ ذکر سرکار تاج الشریعہ کرنا ہے اور اس میں کچھ باتیں آپ کے کام کی تو یہ ہیں، بہت زیادہ کام کی بھی آنے والی ہیں، ذہن کو حاضر رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم بار بار اس بات کو سن چکے ہیں۔ جب جب سنے بزرگوں کی بات کو تو اللہ رحمتوں کا ظہور فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے دین کا، شریعت کا، سنت کا، احادیث کا، قرآن کے نشر و اشاعت کا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے دو شہزادے دیے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن میں شہزادوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور ان شہزادے میں ایک بڑے شہزادے جو ہمارے شہر ادے پور میں بار بار آئے، جن کے انگوٹھے مقدس کا آپریشن بھی ادے پور میں ہوا، جنہیں دنیا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی کے شہزادے کے نام سے جانتی ہے، اور دوسرے شہزادے وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے قدم کی برکتوں سے الحمدللہ ہمارا یہ شہر بھی فیضیاب ہوا،
جنہیں دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم عالم اسلام کے نام سے جانتی ہے، یہ دونوں شہزادے آئے، یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھر میں شادیوں کا ایک ماحول چل رہا ہے، اور جب شادیوں کا ماحول چل رہا ہے تو علامہ حامد رضا جو حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک صاحبزادے تشریف لائے جنہیں دنیا مفسر اعظم ہند محمد ابراہیم رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ان کا بچپن چل رہا ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا کی شہزادی جن کا نام سیدہ نگار فاطمہ ہے، ان کا بھی بچپن چل رہا ہے۔ ویسے حضور مفتی اعظم ہند کی اور بھی شہزادیاں ہیں، لیکن دونوں ذاتوں کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، چونکہ بات ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ کی ہے، ہمارے اور آپ کے بدر الطریقہ کی ہے، ہمارے اور آپ کے فخر ازہر کی ہے، ہمارے آپ کے رہنما مرتضی پیشوا کی ہے، تو سرکار تاج الشریعہ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ سیرت نگار یہ کہتا ہے شادی ہے اعلیٰ حضرت کے گھر میں، ماحول چل رہا ہے شادیوں کا۔ شادی سے پہلے اعلیٰ حضرت نے دونوں شہزادے اور شہزادی کو کھیلتے دیکھا، بچپنا ہے دونوں شہزادوں کا۔ شہزادے کون ہیں؟ ایک جانب دیکھتے ہیں علامہ ابراہیم رضا کا نورانی بچپن ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں حضرت سیدہ نگار فاطمہ کا نورانی بچپن ہے۔ اعلیٰ حضرت دونوں کو دیکھے خوشیوں میں مگن ہو گئے اور آواز دیتے ہیں علامہ حامد رضا بڑے مولانا صاحب کو، اور پھر آواز دیتے ہیں علامہ مصطفیٰ رضا چھوٹے مولانا صاحب کو۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں بڑے مولانا اور چھوٹے مولانا کے نام سے دونوں جانے جاتے تھے، جب دونوں قریب آ گئے تو ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ دونوں اپنے بیٹا اور بیٹی کے باپ ہیں اور ولی بھی ہیں، اور میں آپ دونوں کا باپ ہوں، میں دونوں کا ولی ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ دونوں مسکرا کر خوشیوں میں مگن ہو گئے۔ گواہ کی شکل میں اور لوگ بھی حاضر ہیں، دونوں ذاتیں بھی حاضر ہیں۔ کتنا پرکیف منظر رہا ہوگا کہ نکاح پڑھانے والا بھی اللہ کا ولی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہونے والا ہے، جس کی نکاح ہو رہی وہ شہزادی بھی اللہ کی ولیہ بننے والی ہے۔ باپ کو بھی دیکھتے ہیں، بے دولہے کا باپ بھی اللہ کا ولی ہے۔ دلہن کو دیکھتے ہیں تو دلہن کا باپ بھی اللہ کا ولی ہے۔ واہ رے کیسا نسیمہ ہے، اولیاء اللہ کی جماعت موجود ہے، اور ایسے پرنورانق ماحول میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا علم، اعلیٰ حضرت کا تقویٰ، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کی دانائی، اعلیٰ حضرت کی برتری، اعلیٰ حضرت کا تفقہ فی الدین، اعلیٰ حضرت کی صداقت، اعلیٰ حضرت کی عدالت، اعلیٰ حضرت کی سخاوت، اعلیٰ حضرت کی شجاعت، اعلیٰ حضرت کے عبادت کرنے کا حال، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اعلیٰ حضرت کا معراج مصطفیٰ میں لکھنے کا قصیدے کا وہ انداز، اعلیٰ حضرت کے قلم کی روانائی، اعلیٰ حضرت کی پاکیزگی، اعلیٰ حضرت کے تقویٰ طہارت کا تدبر، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ اب وہ کیسے جمع ہو؟ کیونکہ ایک جانب چلا گیا، نہج جاری ہوا ہے اعلیٰ حضرت کا، تو علامہ حامد رضا کے ذریعے سے جاری ہوا، علامہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے جاری ہوا۔ اب ان دونوں کا اجتماع کیسے ہو، دونوں کو ایک جگہ کیسے جمع کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے نکاح کے ذریعے سے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب جب جمع کر دیا تو خون اعلیٰ حضرت، تقوی اعلیٰ حضرت، تدبر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، رامائی اعلیٰ حضرت، ولایت اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، دانائی اعلیٰ حضرت، علم اعلیٰ حضرت، عمل اعلیٰ حضرت، جو حجت الاسلام سے چلا تھا اور جو تمام پاکیزگی تمام مفتی اعظم کے ذریعے سے چلا تھا، یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں علامہ ابراہیم رضا تک۔
سیدہ نگار فاطمہ تک جب دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، دونوں کا جمع ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کے جمع ہونے کے بعد میں تاریخ سنیت میں ایک چمکتا ستارہ چمکتا ہے. اسی ستارے کو دنیا تاج الشریعہ اختر رما کہتی ہے. ارے جس کا تنیار اتنا اعلیٰ ہو اور جس کا ننیار اتنا اعلیٰ ہو وہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں عاشقوں کے دلوں کا امام ہوتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے پرپوتے حضور تاج الشریعہ کی شان ہے. دادا دیکھو تو علامہ حامد رضا، نانا دیکھو تو علامہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند. ادھر سے بھی نور ہے ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی علم ہے ادھر سے بھی علم ہے، ادھر سے بھی تقویٰ ہے ادھر سے بھی تقویٰ ہے، ادھر سے بھی دانائی ہے ادھر سے بھی دانائی ہے، ادھر سے بھی ولایت ہے ادھر سے بھی ولایت ہے، ادھر بھی خون اعلیٰ حضرت ہے ادھر بھی خون اعلیٰ حضرت ہے، ادھر بھی فکر اعلیٰ حضرت ہے ادھر بھی فکر اعلیٰ حضرت ہے، ادھر بھی عشق رسول کا علمبردار ہے اور ادھر بھی عشق رسول کا علمبردار ہے. اور یہ جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو ان جمع ہونے کے بعد میں ایک چمکتا آفتاب طلوع ہوتا ہے جسے دنیا اسے آفتاب ولایت تاج الشریعہ کہتی ہے. ایسا ہی کوئی تاج الشریعہ نہیں ہے. ان کا کمال، ان کا جمال، ان کا علم، ان کی تفقہ، ان کی دانائی، ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کی صورت، ان کی سیرت، وہ تو کمال ہی کمال ہے. لیکن کمال سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ایسی نسل میں تاج الشریعہ کو بھیجا جس کے نہ باپ کا کوئی جواب ہے، جس کے نہ ماں کا کوئی جواب ہے. باپ کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم رضا اللہ کا ولی ہے، ماں کو دیکھتے ہیں تو نگار فاطمہ اللہ کی ولیہ ہے. باپ کو دیکھتے ہیں تو بھی رکوع کرنے والا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں تو بھی رکوع کرنے والی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں تو بھی سجدہ کرنے والا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں تو بھی سجدہ کرنے والی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی علم تفسیر کا مالک ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی علم قرآن کی مالکہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی شریعت و سنت کی پابند ہے، ماں کو دیکھتے ہیں یہ بھی شریعت و سنت کی پابند ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی خون اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلتا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی خون اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلتی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی مدینے کی محبت میں ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی مدینے والے آقا کی محبت میں ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی طریقت کے جام کو پی رہا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی طریقت کے جام کو پی رہی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت کے جام کو پی رہا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت کے جام کو پی رہی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی معرفت کے جام کو پی رہا ہے، ماں کو دیکھتے ہیں وہ بھی معرفت کے جام کو پی رہی ہے. ارے ان ساری چیزوں کا جب سنگم بن کر کے کوئی چشمہ نمودار ہوتا ہے تو اسی چشمہ کو دنیا تاج الشریعہ بدر الطریقہ اختر رما اظہری کے نام سے کہتی ہے. اسی وجہ سے گلی گلی میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ زیادہ بول دیا، ارے بہت کم بولا ہوں. تاج الشریعہ پر جتنا بولو کم ہے. آج کسی بیٹے کو باپ کی جانب سے ایک کمال مل جائے تو نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں قریہ قریہ میرا باپ یہ میرا باپ یہ میرا باپ یہ. ماں کی طرف سے کوئی کمال مل جائے، میری ماں یہ میری ماں یہ میری ماں یہ میری ماں یہ. خاندان کی طرف سے کوئی کمال مل جائے تو میرے خاندان میں یہ ایسی ایسی پوسٹ والے. ارے الحمدللہ سنیوں، ناز کرو اپنے امام پر، ناز کرو مرکز اہل سنت پر، ناز کرو سنیت کی شان محبت کی پہچان پر کہ اعلیٰ حضرت کے پرپوتے حضور تاج الشریعہ کے خاندان میں ایسا جس کی نسل سے چل کر کے آئے وہ ہر کمال میں اعلیٰ ہے، ہر ماحول میں اعلیٰ ہے. دین میں تو اعلیٰ ہے، دنیا بھی اللہ نے ان کو اتنی دے رکھی تھی اور ابھی بھی ہے.
کہ دنیا ان کی قدموں میں ہے۔ بریلی کا ریلوے اسٹیشن جو سٹی اسٹیشن ہے اور جنکشن کا جو اسٹیشن ہے، گورنمنٹ نے عریضہ پیش کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نسل کے چراغوں سے بھیک مانگا تھا، دے دو دے دو، مسافروں کے لیے بہتر ہوگا، مسافروں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس وقت کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد محترم نے کہا یہ دنیا ہے دنیا، ہم زمین کے لیے نہیں ہیں، ہم ملک ہند میں نبی دو جہاں کے دین کے لیے ہیں۔ آپ نے زمین پر ٹھوکر لگا دی تو ایسا حال ہو گیا کہ ہر سمت سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کو علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد محترم نے زمین کو نہیں اپنایا، دین کو اپنایا۔ تو ایک علاقہ دیا تو اللہ نے سارے علاقے ان کے نام لکھ دیے ہیں۔ اے میرے بندے، اب جہاں جائے گا تیرا ہی علاقہ ہوگا۔ ملک ہند کے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے وہ الگ چیز ہے، سندھ والے جانے الگ چیز ہے، پاک والے جانے الگ چیز ہے، بنگلہ والے جانے وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے ایسا ایسا علاقہ ان کے نام کر دیا کہ اعلیٰ حضرت گئے نہیں ہیں، مگر وہاں پہ رہنے والا دنیا کے آخری حصے میں جو نبی کی محبت میں رہتا ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ واقعی عشق مصطفیٰ کوئی چیز ہے، تو وہ آج یہ کہتا ہے جس نے میرے ایمان کی حفاظت کی ہے اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، اور جس نے ہماری قیادت کی ہے 15ویں صدی میں اس ذات کا نام تاج الشریعہ مفتی اختر رضا ہے۔ ہر جہاں جانے، مصر میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، چین و جاپان میں جاؤ، لیبیا میں جاؤ، انڈونیشیا میں جاؤ، مکہ اور مدینہ میں جاؤ، تو آپ کو شیخ عرب کہتے ہیں، یہ شیخ ہند ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں خدا کی یاد آتی ہے دیوانوں۔ اسی وجہ سے علماء صلحاء یہ کہتے ہیں ولایت کی پہچان کی نشانیاں بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں نشانی یہ ہے کہ اگر کسی کے چہرے کو دیکھو اور تم کو خدا کی یاد آ جائے تو سمجھ لو وہ اللہ کا چلتا پھرتا ولی تمہارے نظر کے سامنے کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اور تاج الشریعہ ایسے ہی تھے، اور انہی کا عکس، انہی کی عطا، انہی کا فیض، انہی کا کرم، انہی کا قلم، انہی کا قدم، انہی کی نشان، انہی کی منزل، انہی کی نشست، انہی کی برخاست، انہی کا کھانا، انہی کا پینا، انہی کا بچھونا، انہی کا مکان، انہی کا مسند، انہی کی ساری چیزیں جس کو حاصل ہوئی ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا قائد ہے، جسے دنیا قائد اہل سنت اور شہزادے تاج شریعت بدر طریقت وقت کے امام حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان ہیں، وہ اللہ کے نبی کے عاشق کے شہزادے ہیں، جنہوں نے مشن کے اندر ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، ایسا نام کیا جس کے نام کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرات، تو ان کو ایسے انداز سے تاج شریعت کے حقوق اور نیابت کا حق حاصل ہے کہ آج ہم کو ایک جھلک مل جائے کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کو دیکھے ہیں۔ یہاں ایک بچہ ادے پور سے حضور تاج الشریعہ کے وصال پر سائیکل کے ذریعے سے شہر بریلی لے گیا اور آیا تو آج تک وہ فخر کرتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ بائک کے ذریعے سے سرکار تاج الشریعہ کے وصال پر شہر ادے پور سے بریلی شریف گیا۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں گئے، آج بھی کہتے ہیں میں نے شرکت کی ہے جنازے سرکار تاج الشریعہ میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کی زیارت کی آخری وقت میں بھی اور پہلے بھی وہ آج ناز کرتے ہیں حضور تاج الشریعہ کو ہم نے دیکھا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے
گھر پر سرکار تاج الشریعہ کا آنا ہوا وہ ناز کرتے ہیں ہمارے گھر حضور تاج الشریعہ آئے ہیں۔ اے قائد اہل سنت مفتی اختر رضا کے شہزادے حضور اسد میاں، آپ کی عظمت کے قربان ہر عاشق کی جان، کہ اللہ نے آپ کو کیا فضل دیا ہے، کیا کمال دیا ہے، کیا رتبہ دیا ہے، کیا شان دی ہے۔ ارے سرکار تاج الشریعہ اور کے مکان میں جائیں تو مکان والا ناز کرے۔ آپ ایسے قسمت والے ہیں کہ آپ خود حضور تاج الشریعہ کے مکان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ خود حضور تاج الشریعہ کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، آپ خود حضور تاج الشریعہ کے زیر سایہ پروان لیے ہیں، آپ خود حضور تاج الشریعہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی ہے، آپ خود حضور تاج الشریعہ کے مصلی پر رہ کر کے نماز آپ نے پڑھی ہے۔ مسرت نشی ہیں کن کے؟ حضور تاج الشریعہ کے۔ کھانا تاج الشریعہ کا ہے، اسد میاں کھا رہے ہیں۔ پینا تاج الشریعہ کیا ہے، اسد میاں پی رہے ہیں۔ رہنا تاج الشریعہ کا ہے، اسد میاں رہ رہے ہیں۔ مکان حضور تاج الشریعہ کا ہے، زیر نگی اب کس کے ہے؟ حضور قائد اہل سنت کے ہے۔ بہت بڑا نصیبہ ہے جو سرکار تاج الشریعہ نابینا انسانوں کے اوپر نظر ڈال دے بینا ہو جائے، بیمار پر نظر ڈال دے شفا والا ہو جائے، ادنے پر نظر ڈال دے آلہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے بیٹے پر کیسی نظر ڈالی ہوگی، کیسا کمال ڈالا ہوگا۔ ارے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے ایک ہی نظر میں حضور قائد اہل سنت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور یہ کہہ دیا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، آجا آجا مثلاً نشیر تو ہو جا، آجا آجا میری جگہ پر تو بیٹھ جا۔ اب دنیا سلام پیش کر رہی ہے تو قائد اہل سنت کو سلام پیش کر رہی ہے اور یہ کہتی جا رہی ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ وہ حضور قائد اہل سنت ہے۔ جو لوگ سرکار تاج الشریعت کے ماحولات کو جانتے ہیں، فکر کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، وہ سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ السلام علیکم، ان کو آواز دیجیے۔ ماشاءاللہ کچھ لگا مجھے تو ہم نے کہا مسافہ کر لیں، وضو ثابت ہو جاتا ہے نا، غفلت کی نیند ہو جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ حاجی صاحب ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے محبت کی بات تھی، مسافہ کر لیا حاجی صاحب سے۔ کرنا چاہیے، ایک شخص کو دوسرے شخص سے مسافہ کرنا چاہیے۔ ابھی کبھی طبیعت چاہے گی تو مجمع میں بھی آ سکتا ہوں، الحمدللہ مسافہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ وقت ہو چکا ہے بھائیو،